رول آف لا، قانون کی بالادستی. قانون کی بالادستی یہ کبھی بھی آج تک، میں آپ سارے علماء اور مشائخ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آج تک کوئی دنیا کا معاشرے نے ترقی کی نہیں جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہوئی. کوئی آج اٹھا کے دیکھ لیں، آج دنیا کے خوشحال ملک دیکھ لیں، سارے جتنی زیادہ قانون کی بالادستی، رول آف لا، جتنا انصاف کا نظام، اتنا ہی وہ ملک خوشحال ہے. تو جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو سزا ملے گی، اور پھر کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک پورا فلسفہ ہے اس کے اندر، اور ہمارے سامنے آج آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپے کے کیسز ہیں لوگوں پہ، اور وہ کہتے ہیں ہمیں این آر او دے دو. غریب لوگ جیلوں میں مرے ہیں، جنہوں نے گائے چوری کی، بھینس یعنی موٹر سائیکل چوری کیا، وہ تو جیلوں میں چلے گئے. تو جن کے پاس ثابت ہو گیا کہ اربوں روپے انہوں نے اس ملک کے چوری کیے ہیں اور باہر لے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں این آر او دے دو. یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. یہ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی تمہارے سے پہلے، جو یہ بڑوں کو، طاقتور کو، ڈاکو کو این آر او، اور بیچارے چھوٹے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں. چھوٹے لوگوں کی چوری سے تو ملک نہیں تباہ ہوتا. آپ گائے بھینسیں، یہ موٹر سائیکل اور تھوڑی چوریاں، اس سے ملک نہیں تباہ ہوتا. ملک تباہ ہوتا ہے جب ملک کا وزیر اعظم اور اس کے وزیر چوری شروع کرتے ہیں. اور آج تیسری جو ہم کہتے ہیں یہ ڈیولپنگ ورلڈ، یہ جن کو تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں، ڈیولپنگ ورلڈ، غریب ملک، آپ ایک ایک غریب ملک کو دیکھ لیں، ہر جگہ ان کے سربراہ، ان کے وزیر اعظم، ان کے وزیر وہاں سے ملک کا چوری پیسہ کر کے باہر لے جاتے ہیں. ایک ایک ملک میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہر سال، یہ ذرا آپ سب کے لیے، ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتا ہے. 1000 ارب ڈالر، یعنی ہمارا جو، آپ یہ سوچیں کہ ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 ارب ڈالر ہے. تو 1000 ارب ڈالر صرف غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں پہ جا رہا ہے. تو اس لیے وہ کیوں چوری ہو کے جاتے ہیں؟ وہاں بھی یہی ہو رہا ہے، طاقتور این آر او اور غریب آدمی جیل میں. تو یہ نظام جو حضرت، اور اس کو کہتے ہیں ظلم کا نظام، اور اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو میں جو آپ سے چاہتا ہوں، 4 چیزیں آپ سے چاہتا ہوں. ایک تو مدینہ کی ریاست کے اصول، یہ پلیز آپ ہر جدھر بھی آپ بات کرتے ہیں لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ وہ اصول کیا تھے. وہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول کے سیٹ اپ کیا تھا، جو بنیاد بنائی تھی اس کی، وہ کوئی وجہ تو تھی کہ وہاں ہمیں قرآن کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو، اللہ کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو. کہ وہی قوم جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے. اور یہ نہیں کہ کوئی صدیاں لگی، یا 15-20 سالوں کے اندر ان کی ہجرت کے بعد 15-20 سالوں کے بعد 2 سپر پاورز گھٹنے ٹیک گئیں. یہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا، یہ تو کوئی کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو ڈیٹس ہیں. یہ تو آپ پڑھ لیں ہسٹری آف دا ورلڈ، اس کے اندر آپ کو بتا دیں گے کہ وہ ایک ساری دنیا دنگ ہے. ہوا کیا تھا کوئی ابھی تک نہیں سمجھ سکتا کہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا. دیکھتے دیکھتے ساری دنیا میں پھیل گئے. وہ اس لیے اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان اصولوں سے سیکھو. قوم کو اوپر اٹھانا ہے
تو وہ اصول وہ طے کر گئے تھے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ, آپ علماء اور مشائخ آپ جانتے ہیں ساری چیزیں, تو آپ کو اس کے اوپر پورا لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. اور ان مدینہ کے اصولوں کے اندر جو میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز جو مجھے بڑا مسئلہ آ رہا ہے اپنے ملک میں, وہ ضرور آپ بات کریں. مولانا رومی, ان سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا کہ قوم تب مرتی ہے, انہوں نے 2 درختوں کا بتایا, ایک بڑا خوشبودار اور ایک بڑا بدصورت درخت. جب ایک قوم ان کے اندر فرق کرنا ختم کر دیتی ہے, قوم مر جاتی ہے. جب قوم ایک اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے, قوم مر جاتی ہے. دیکھیں, پیسہ چوری ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے, قوموں کے لیے پیسہ آتا جاتا ہے, لیکن جب ایک قوم کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے تب قوم مرتی ہے. اس لیے یہاں جو ظلم ہوا ہے نا ہمارے ملک میں, کہ میں دیکھتا ہوں ایک ہمارے 8-9 ہمارے بڑے بڑے صحافی وہ جا کے عدالت میں چلے گئے کہ جی ایک آدمی جو سپریم کورٹ نے کنویکٹ کیا ہے, جس کو جو ملک سے جھوٹ بول کے باہر بھاگ گیا ہے, جس کے پتہ ہے کہ اربوں روپے باہر پڑے ہیں, یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ, اور وہ کہتے ہیں جی اس کو تقریر کرنے کی اجازت دی جائے. یعنی ہم کیا میسج دے رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو, اپنے یوتھ کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ چوری کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, کہ آپ ملک سے جھوٹ بول کے فرار ہو جائیں, کوئی فکر نہیں ہے. آپ کے پاس اربوں روپے کی باہر پراپرٹی, آپ جواب ہی نہیں دے سکتے, لیکن آپ کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے.